ایک ہی گھر کی 4 خواتین کی اس گھر میں لاش ملتی ہے۔ تفتیش کرنے پر ایک ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے وہ ملزم اسی گھر کا فرد تھا۔ باقی ساری فیملی ممبرز ان کے اسپاٹ پر آ گئے تھے۔ ایک بیٹا ان کا اس وقت تک نہیں آیا تھا، تو وہ بعد میں جب وہاں آیا گھر پہ تو اس کی انگلیوں میں نشان تھے، کٹ لگے ہوئے تھے، اور ریسنٹ جو خون نکلا ہوا ہوتا ہے وہ تھے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ مطلب 4 خواتین کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ خاتون جو مرڈر ہوئی اس میں انہی کا ہی بیٹا ہے وہ۔ پھر اس کی بہن نے پھر ہمیں اسٹارٹنگ میں ہمیں ایک چیز یہ بتائی کہ یہ ہم لوگوں سے ناراض تھا، گھر آتا ہی نہیں تھا، مگر ان 4-5 دنوں میں اس نے آنا جانا بہت زیادہ شروع کیا تھا۔ اس نے پھر یہ ڈسکلوز کیا کہ یہ مرڈر میں نے ہی کیا ہے۔ وہ پہلے شادی شدہ تھا، اس کی وائف تھی، وہ گھر کے ماحول سے جو ان کا ایک آزاد خیال ماحول تھا اس کی وجہ سے وہ مجھ سے طلاق لے کے گئی۔ اس نے تقریباً 12 دن پہلے یہ چھڑا خریدا اپنی پیر کی دکان سے۔ اسی تیز دھار آلہ جو تھا اور چھڑا جو تھا اسی کو پھر وہ یہ لے کے گیا۔ جب والد چلا گیا بیٹی کو چھوڑنے کے لیے، یہ بتاتا ہے جب میں چھڑا لے کے انٹر ہوا تو میری بھانجی جو تھی اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، میں سب کو بتاتی ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے پھر اس کو سب سے پہلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انظار احمد سمدانی۔ گزشتہ روز کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں ایک ہی گھر کی 4 خواتین کی اس گھر میں لاش ملتی ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ تفتیش کرتی ہے۔ جب پولیس کو پتہ چلتا ہے، مزید تفتیش کرنے پر ایک ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے وہ ملزم اسی گھر کا فرد تھا۔ مزید تفصیلات کیا ہے اس واقعے کے حوالے سے، ملزم کو کیسے پکڑا، کیا کیا ملزم نے بتایا ہے، اس کیس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی سٹی عارف عزیز صاحب، ان سے جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ کیا ہوا تھا؟ 4 خواتین کی ایک ہی گھر میں لاش ملی، ملزم کو آپ نے کیسے پکڑا اور کیا کہا اس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک جو واقعہ بڑا دلخراش قسم کا جو ہے بغدادی تھانے کی حدود میں تقریباً کوئی 3:35 تک کا کوئی ٹائم جو رپورٹ ہوا، تو وہ تمام ہماری جو پولیس ہے ان کو انفارمیشن آئی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تو ہماری پولیس جب وہاں پر پہنچی ہے تو ایک ہی گھر کی کوئی 4 خواتین جو تھیں ان کی الگ الگ کمروں میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے اوپر پھر پولیس نے اپنا کام شروع کیا، تمام پہلوؤں پر تفتیش شروع کی، جو ہماری سی سی ٹی ویز ہوتے ہیں وہ کلیکشن شروع کری، اور جو ایک ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کو یوز کیا۔ تمام چیزوں کو کرتے ہوئے ہم جب اپنا پروسیجر کر رہے تھے انویسٹیگیشن کا، تو کچھ سسپیشیس ایک چیز یہ سامنے آئی کہ باقی ساری فیملی ممبر تو ان کے اسپاٹ پر آ گئے تھے۔ ایک بیٹا ان کا اس وقت تک نہیں آیا تھا، جس کے بارے میں پوچھا بھی گیا، تو وہ بعد میں جب وہاں آیا گھر پہ تو اس کی انگلیوں میں نشان تھے، کٹ لگے ہوئے تھے، اور ریسنٹ جو خون نکلا ہوا ہوتا ہے وہ تھے۔ جب اس انگلیوں کے نشان کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو جب اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تو اس کے ہاتھ پہ بھی کافی گہرے نشان تھے۔ اچھا، وہ لڑکا کون تھا؟ مطلب 4 خواتین کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ وہ جو لڑکا تھا بیسیکلی وہ ان کا اپنا گھر کا جو فرد، جو خاتون جو مرڈر ہوئی اس میں انہی کا ہی بیٹا ہے وہ۔ اس نے اپنی والدہ کا مرڈر کیا، اپنی بہن کا مرڈر کیا، اپنی بھانجی کا مرڈر کیا، اور بھابھی کا مرڈر کیا۔ تو اس نے پھر تفتیش کرتے کرتے وہ تمام چیزوں کے پہلوؤں پہ جب کام کرتے رہے، پھر اس کی جو سی سی ٹی وی تھی اس میں، پھر اس کی بہن نے پھر ہمیں اسٹارٹنگ میں ہمیں ایک چیز یہ بتائی کہ یہ ہم لوگوں سے ناراض تھا، گھر آتا ہی نہیں تھا، مگر ان 4-5 دنوں میں اس نے آنا جانا بہت زیادہ شروع کیا تھا۔ اور آج بھی جب یہ رات کو آیا ہے تو یہ ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا۔ ابھی اس وقت یہ ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، اور شرٹ بھی اس کی نہیں ہے، جو اس کا دوسرا بھائی علی ہے یہ اس کی شرٹ ہے۔ وہاں سے وہ اور ہمیں پھر پرائم سسپیکٹ میں ہم نے اس کو بولا، پھر ہم اس پہ کام کرتے رہے، اس پہ ساری معلومات کرتے رہے، تمام چیزیں وہ کبھی
والد پہ ڈالے، کبھی کسی پہ ڈالے، کبھی کسی پہ کہ یہ میرے ساتھ تھے، یہ میرے ساتھ تھے، یہ تھا۔ اس پہ کام کرتے کرتے والد اس کا تھا نہیں، بیسیکلی وہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے ان کے گھر چلا گیا تھا، وہ شادی شدہ ہے۔ ان دی اینڈ وہ اس نے پھر یہ ڈسکلوز کیا کہ یہ مرڈر میں نے ہی کیا ہے، اور اس نے جو اس کی وجوہات بتائیں، وہ وجوہات جو تھیں وہ یہ تھی کہ وہ پہلے شادی شدہ تھا، اس کی وائف تھی، وہ گھر کے ماحول سے جو ان کا ایک آزاد خیال ماحول تھا، اس کی وجہ سے وہ مجھ سے طلاق لے کے گئی۔ کہتا ہے وہ 5 وقت کی نمازی تھی، اور وہ ان لوگوں میں اس کی جو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس نے۔ تو اس کی ایک مین ریزن وہ اپنے گھر والوں کو اس کا ذمہ دار کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی بھی ہے، اور وہ ان کی وجہ سے طلاق لے کے گئی۔ مطلب ماڈرن یا آزادانہ خیال رکھنے والے ملزم کے مطابق اس کے گھر والے تھے، اور اسی وجہ سے اس نے قتل کیا۔ وہ یہی ایک ریزن دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے محلے کے لوگ، میرے دوست یا علاقے کے لوگ مجھ پہ آوازیں بھی کستے تھے، مجھ سے بولتے بھی تھے کہ تم گھر والوں کے ساتھ تمہارے یہ معاملات ہیں، وہ آتے جاتے ہیں، وہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، وہ بقول اس کے کہ وہ اعتراضات تھے، وہ ایک بڑی وجہ تھی۔ سیکنڈ، وہ یہ کہتا ہے کہ میں کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی والے اس بات پہ رشتہ نہیں دے رہے تھے کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو، تم سیٹل نہیں ہو۔ سر یہ بتائیے گا کہ ملزم سے تفتیش کی ہوگی تو اس نے بتایا کیسے، کیا کیسے، اور چاروں جو خواتین ہیں ان کے گلے پہ وار کیا؟ جی، یہ اس نے بتایا کہ اس نے تقریباً 12 دن پہلے یہ چھرا خریدا نپیر کی ایک دکان سے، وہاں سے اس نے اس کو شارپ کروایا پورا۔ شارپ کروانے کے بعد وہ 12 دن سے وہ اپنے پاس گاڑی میں ہی رکھ کے، اس کے پاس ایک کرولا ماڈل کی پرانی کار ہے کرولا، وہ اس میں رکھ کے گھومتا رہا۔ وہ کہتا ہے میں موقع کی تلاش میں تھا، جس پر میں نے بتایا کہ گھر والوں نے بتایا کہ یہ 5-6 دنوں سے بہت آنا جانا شروع ہو گیا تھا، اور ویسے اس نے ہم سے ان رائٹنگ تعلقات ختم کر دیے تھے، کیونکہ والدہ نے وہ پراپرٹی جس گھر میں وہ رہتے ہیں، وہ پراپرٹی اس نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ میرے نام پہ کریں تاکہ میں اپنی بیوی کو یہاں پہ لا کے رکھوں، تو والدہ نے انکار کر دیا تھا۔ اسی تیز دھار آلہ جو تھا اور چورا جو تھا، اسی کو پھر وہ یہ لے کے گیا۔ جب والد چلا گیا بیٹی کو چھوڑنے کے لیے، یہ واپس اوپر گیا ہے، موقع ملا اور یہ چھرا لے کے گیا۔ تو یہ بتاتا ہے جب میں چھرا لے کے انٹر ہوا تو میری بھانجی جو تھی اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، میں سب کو بتاتی ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے پھر اس کو سب سے پہلے اس کے گلے پہ وار کیا، اور اسی وقت بھی وہ جو کمرے سے باہر کی سائڈ پہ، کچن والی سائڈ پہ تھی، بہن اس کی گھر میں تھی، روم میں تھی، اس کو پہلے اس نے پھر سیکنڈ نمبر پہ کیا۔ تھرڈ نمبر پہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی جو میری بھابھی تھی اس کا میں نے مرڈر کیا، وہ بھی روم میں تھی۔ والدہ کا بتاتا ہے کہ والدہ میری کوئی ڈرائنگ روم یا کوئی روم ہے جہاں ان کا ٹی وی رکھا ہوا ہے، وہ ٹی وی صاف کر رہی تھی، وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں نے جیسے پیار سے کہ میں قریب جا رہا ہوں گلے لگنے کے لیے، تو میں ویسے پیار سے قریب گیا اور میں نے پیچھے سے پھر ان کو۔ سر ایسے کیسز میں ایز اے پولیس آفیسر قیامت خود بتائے گی کہ قیامت ویسے آ گئی ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ ایسے ایسے واقعات کراچی میں ہو رہے ہیں، اور جب آپ لوگ ہینڈل بھی کرتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ کوئی بیٹا بھی ایسا کر سکتا؟ دیکھیے یہ تو اب میں بڑے تسلسل سے دیکھ رہا ہوں کہ بیٹے نے ماں کو مار دیا جائیداد کے لیے، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، یہ تو اب قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب لوگوں کے اندر جو دنیاوی جو محبت ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ تمام واقعات تو اب تو تسلسل سے ہو رہے ہیں، جو کہ بڑے کوئی تشویشناک بات ہے۔ سر اب ملزم کو کورٹ لے کر گیا ہے، کیا آگے کی تفصیلات؟ بالکل، وہ تو اس کا پروسیجر سٹارٹ ہو گیا، کل سے اس کو پراپر گرفتار کر لیا ہے، اور اب وہ انویسٹیگیشن کے ہینڈ اوور ہو گیا ہے۔ انویسٹیگیشن بہت اچھی طریقے سے اس کو ہینڈ اوور کرے گی، ٹیک اوور کر رہا ہے اس نے، اور انشاءاللہ وہ فردر جو اس کو بہترین طریقے سے پرسو کرے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ واقعہ ہوا، اور یہ افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے لیاری ایک کالونی ہے بغدادی، جہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ ایک ہی گھر کے 4 خواتین کو انہی کے گھر کے فرد نے قتل کر دیا، صرف آزادانہ خیال اور آزادانہ ماحول کی وجہ سے، یہ ملزم کا کہنا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے اور دیگر خبروں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل۔